جتنی ہم چینی پر بات کر چکے ہیں، مجھے لگتا ہے اس ملک کے بچے بچے کو بھی پتا چل گیا کہ چینی کا بحران کیا ہوتا ہے، چینی کا بحران کیسے پیدا ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی کیسے ہوتی ہے. مطلب اب تو بچے بچے کو یہ بات پتا چل گئی ہے. اب ملک بھر میں چینی کا بحران قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے اور فی کلو قیمت 200 روپے تک پہنچ گئی ہے. اور اب یہ دیکھیں آپ کہ فائنلی چینی کے بحران کی گونج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تک بھی پہنچ گئی ہے. انہوں نے بھی سن لی یہ گونج. اپوزیشن رکن ثناء اللہ مستی خیل یہ کہتے ہیں کہ چینی کی قیمت 1 روپے بڑھانے سے 44 ارب روپے کمائے جاتے ہیں. 1 روپے چینی کی قیمت اگر بڑھتی ہے تو مجموعی طور پر 44 ارب روپے کمائے جاتے ہیں. فائدہ ہوتا ہے نا جن کی ملیں ہیں، کن کو ہوتا ہے جی ہاں، جن کی شوگر ملز ہیں تو انہیں فائدہ ہوتا ہے. اچھا جی، آڈیٹر جنرل نے انکشاف کیا کہ حالیہ بحران میں شوگر ملوں نے 300 ارب روپے کمائے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر خان بولے یہ رقم 42 خاندانوں نے کمائی ہے. اور پی ٹی آئی کے عامر ڈوگر نے دعویٰ کیا کہ سب سے زیادہ شوگر ملیں جو ہیں وہ زرداری خاندان، دوسرے نمبر پر جہانگیر ترین، تیسرے پر شریف خاندان کی ہیں. اب جب انہوں نے یہ ریمارکس دیے نا تو پیپلز پارٹی کی شازیہ مری جو ہے انہوں نے پھر اس کا جواب بھی دیا. کہتی ہیں الزام ثابت کریں، آپ نے جو الزام لگائیں یہ مطالبہ انہوں نے کیا کہ انہیں ثابت کیا جائے. جبکہ حکومتی رکن افنان اللہ نے سوال کیا کہ عامر ڈوگر بتائیں کہ ان کی پارٹی کس کے پیسوں پر بنی ہے. سو یہ سیشن جو ہے، یہ تمام تر سیشن اس طریقے سے پھر آگے بڑھا. اب سیکریٹری صنعت نے بریفنگ میں بتایا کہ اگر چینی امپورٹ نہ کی گئی تو نومبر میں چینی کی قلت ہو سکتی ہے. اب سوچیں قلت میں تو مزید پیسے بڑھیں گے. تو اگر نومبر میں کرشنگ سیزن بھی ہوتا ہے نومبر میں، تو یہ تمام تر بات کر لیتے تھے صدر پاکستان اتحاد خالد مقبول کھوکر صاحب نے سے. خالد مقبول کھوکر صاحب، بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. چینی کی قیمت کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی؟ کچھ شہروں میں چینی دستیاب ہی نہیں ہے، جہاں پر دستیاب ہے وہاں پر اب ہم دیکھیں ڈبل سینچری مار چکی ہے چینی. کیا سچویشن ہے، کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہے چینی کی قیمت کو؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں آپ کی ایک کریکشن کر دوں. آپ نے فرمایا کہ اگر 1 روپے کلو کا ریٹ بڑھے تو 44 ارب کا فرق پڑتا ہے، وہ غلط ہے جی. اچھا، اگر 1 روپے کلو کا ریٹ بڑھایا جائے تو 7.5 ارب کا فرق پڑتا ہے، کیونکہ 7.5 ملین ٹن ایکچولی ہماری جو پروڈکشن ہوتی ہے، تو 7.5 ملین ٹن کے جو کلو بنتے ہیں وہ 7.5 ارب کلو بنتے ہیں. رائٹ. تو اگر چینی کی قیمت میں 1 روپے اضافہ کیا جاتا ہے تو مجموعی طور پر 7.5 ارب روپے منافع ہوتا ہے اس سے. 7.5 ارب کا بوجھ بنتا ہے اینڈ کنزیومر کے اوپر. اچھا لیکن جی پاکستان میں ہو کیا رہا ہے جی؟ پاکستان میں 2 لوگ نقصان میں ہیں، ایک کاشتکار نقصان میں اور ایک اینڈ کنزیومر نقصان میں ہے. جب گنے کا ریٹ آتا ہے تو کاشتکار کو وہ پورا ریٹ نہیں ملتا اور اس کے بعد چینی کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ جب گنا ہم بیچتے ہیں 3 ماہ میں پورے سال کا، چاہیے تو یہ کہ پورا سال ایک ریٹ رہنا چاہیے. جس دن ہم نے گنے کا اینڈ کیا ہے، جب مارچ اینڈ میں ہمارا گنا ختم ہوا ہے، تو اس وقت چینی کا ریٹ تھا 130-135 روپے. چاہیے تو یہ تھا کہ پورے سال یہی ریٹ رہتا. ایک طرف حکومت بات کرتی ہے ڈی ریگولیٹ کی، دوسری طرف ڈی ریگولیٹ بھی نہیں کیا جاتا. اب اس وقت ٹوٹل زراعت جو ہے وہ زبحالی کا شکار ہے. اب گنے نے ہمارے ملک میں کیا کیا تباہ کیا. 1960 کی دہائی میں ایک پنجاب ایگریکلچر کمیشن بنا جس کو نواب آف کالا باغ نے ہیڈ کیا. اس کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ پتوں کی ضلع قصور سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر ملیں لگائی جائے. کاٹن ایریا ہے، ساری شوگر ملیں وہاں لگ گئی. ہم نے اپنی کاٹن کو تباہ کر لیا. ہماری جو مین ایکسپورٹ کا سورس ہے وہ کاٹن ہے جی. آج بھی آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ میں 65% کاٹن ہے جی. اچھا، پھر گنے جب آتا ہے تو اس وقت دیکھیں نا، یہ طاقتور لوگ ہیں شوگر مل والے، بہت طاقتور لوگ ہیں، وہ اپنی مرضی سے. ہم اب اس کے حل کی طرف ہم آ رہے ہیں جی. میں نے کل بھی پریس کانفرنس کیا. اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایکسپورٹ امپورٹ اتھارٹی بنانی چاہیے جو ٹوٹل بااختیار ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، جس میں حکومتی کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو ٹوٹلی طور پہ، اور نہ ہی یہ لوگ شامل ہوں. اب آپ یہ دیکھیں نا، ابھی ایک کمیٹی بنی ہے ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس میں کاشتکار کوئی نہیں ہے جی. جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو پیدا کرتا ہے، جو اس کے 1.5 سال اس کے اوپر محنت کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی بل تک پہنچاتا ہے، اس کمیٹی میں کوئی پاکستان کا ایک فارمر بھی نہیں ہے. کیا ہم سٹیک ہولڈر نہیں ہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اس میں کوئی سب سے زیادہ محنت تو ہم نے کی ہے، لیکن کاشتکار کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا. اپنی من مرضی کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، امپورٹ ایکسپورٹ میں کیا ہے جی. اگر گندم امپورٹ کر کے تب بھی کاشتکار کو تباہ کیا گیا. اب اگر چینی امپورٹ کر رہے ہیں اس میں بھی بربادی کاشتکار کی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں جی.
یہ اکتوبر نومبر میں آئے گی. نومبر یکم سے ہمارا گنا شروع ہوگا اور اس کا ریٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا کہ جی باہر سے چینی آگے ریٹ ہم نے کم کر دیا, یہ کر دیا. خالد صاحب نومبر تک کیا سچویشن ہو جائے گی؟ ابھی 200 پر پہنچ گئی ہے. یہ جو قلت ہو رہی ہے چینی کی یہ ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے ظاہر پہلے چینی جو تھا وافر مقدار میں ہے, پھر ہم نے اسے ایکسپورٹ کیا, اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں, یا یہ مصنوعی قلت ہے؟ میرا ایک سوال ہے جی, ہماری گندم جو 3410 روپے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن جو حکومت نے خود نکالی ہے, وہ اگر حکومت بکوا سکتی ہے 2019-21 میں, تو یہ چینی حکومت کیوں نہیں سیل کروا سکتی؟ وہاں حکومت کی ریٹ نہیں ہے, حکومت کی ریٹ صرف کاشتکار کے اوپر ہے. ہمارے کاشتکاروں کے خلاف 8 اگست 2025 کو 24 کو 8 اگست کو تو ایک ریٹ طے کیا گیا جی, ڈی ریگولیٹ کو ریگولیٹ کیا گیا کہ 2600-2700 سے اوپر گندم نہیں بیچ سکتے. 2800 پر پرچے درج ہوئے کاشتکاروں کے اوپر. تو کہاں جانی قیمت؟ کیا آپ کچھ نہیں جی قیمت کہاں جانی ہے پھر نومبر گندم کی؟ نہیں دیکھیں نا کہاں جانی ہے, حکومت اپنی ریٹ قائم کرے, ایک ریٹ طے کرے, کاسٹ آف پروڈکشن نکالے, اس کے مطابق کرے. خالد صاحب کون قائم کرے گا یہ ریٹ؟ کون قائم کرے گا؟ وزیر اعظم تو یہاں تک بھی بول چکے ہیں کہ 180 روپے تک سے اوپر نہیں چینی ملنی چاہیے. وہ تو اس بات کا یہ بات کہہ چکے ہیں. ہمیں دنیا کے ماڈل پہ آنا پڑے گا. ایک ہر چیز کے ایک پرائس کمیشن ہو, اور پرائس کمیشن انڈیپینڈنٹ ہو. اصل جو چیز ہے اس کا جو ہیڈ ہو, یا جو ایکسپورٹ اتھارٹی کی میں بات کر رہا ہوں اس کا ہیڈ بھی, ان دونوں کا جو ہیڈ ہو وہ اس طرح آپ لیں جس طرح آپ ایک وائس چانسلر کو لیتے ہیں, ایک بورڈ بنے پوری دنیا سے لوگ اس پہ اپلائی کر کے آ سکے, اور وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو, جا کے یہ فیصلے کرے کہ ہم نے کتنی امپورٹ کرنی ہے, کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے, اور پاکستان میں کتنی ضرورت ہے, یہ چیزیں دیکھیں. اب دیکھیں نا وہاں پہ جو سرکاری لوگ بیٹھتے ہیں, یہ سیاسی لوگ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں جی. اب دیکھیں نا اگر شوگر مل والے اس کمیٹی میں خود بیٹھے ہوں گے, فیصلہ کرنے میں خود شامل ہوں گے, تو اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے. میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز, 2021 میں 4 مئی 2021 کو پنجاب اسمبلی میں شوگر کین ایکٹ پاس ہوا جو اندر ٹیبل ہی نہیں ہوا. دیکھیں نا یہ ایک دنیا کا ایک عجوبہ ہے, اندر ٹیبل ہی نہیں ہوا, کسی ایم پی اے کو پتہ نہیں وہ پاس ہو گیا. آئی تھنک اس سے اتفاق بھی کرنا چاہیے کہ ایسا با اختیار ایک کمیٹی بننی چاہیے جو تعین کرے, اور اس میں جن کے اس میں بیسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ شامل نہ ہو. لیکن یہ بتائیں کہ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ چینی امپورٹ کی جائے گی. ظاہر ہے چینی امپورٹ ہوگی تو ہم اسے خریدیں گے, ڈالر میں پے کریں گے, پھر وہ پاکستان آئے گی, پھر کسٹم اور ڈیوٹیز اور ٹیکسز یہ پے کرنے کے بعد جب وہ ایک عام صارف تک پہنچے گی تب تک اس کے ریٹ کیا ہو جائیں گے خالد صاحب؟ دیکھیں نا اب امپورٹ کر کے اگر اس کے اوپر پورے ٹیکسز لگا دیں, اچھا وہ تو 200 سے اوپر چلی جائے گی, لازمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چینی یہاں موجود ہے, چھپائی ہوئی ہے. اچھا خالد صاحب کس نے چھپائی ہے چینی؟ آپ کورس جو بھی مڈل مین ہے, شوگر مل والا ہے, سب نے چھپائی ہوئی ہے. تو خالد صاحب پھر ہم ریٹس کیوں نہیں دیکھ رہے, ہم چھاپے کیوں نہیں دیکھ رہے, کریک ڈاؤن کیوں نہیں دیکھ رہے؟ دکانوں پر دیکھتے ہیں, ریٹیلرز پر ہوتے ہیں, ہول سیلرز پر ہوتے ہیں, لیکن جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے ان پہ کیوں نہیں ریٹس ہوئے؟ ایک منٹ, شوگر مل کے مالکان کون ہیں, ان پہ کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ اس پاسبل آپ بتائیں. اور بھائی کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے صرف کاشتکار کے اوپر اور اینڈ کنزیومر کے اوپر. کاشتکار کو یہاں پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا جاتا. آپ یقین کر لیں کہ زراعت تباہ و برباد ہو چکی ہے اس وقت پاکستان کی زراعت. اب آپ ایکسپورٹ میں کمی دیکھیں نا, اس وقت پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں ایگریکلچر میں کمی آئی ہے وہ تقریباً ابھی 6 ماہ میں کو $1.2 بلین کی کمی آ گئی ہے, اور $2 بلین کی 6 ماہ میں ہم نے کاٹن امپورٹ کر لی ہے. خالد صاحب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چینی ہے, چینی کو چھپایا ہوا ہے, اور آپ اس پہ میں یہ حیران ہوں کہ پھر امپورٹ کے فیصلے کیسے ہوں گے. ایک سوال اور ہے, اگر حکومت امپورٹ ایکسپورٹ اتھارٹی قائم کرتی ہے تو کیا اس سے چینی اور گندم جیسے بحران ختم ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ خود کیونکہ آپ بھی چاہتے ہیں ایک کمیٹی بنے. 100%. اچھا دیکھیں نا 100% ہو سکتے ہیں اگر وہ بااختیار ہو, انڈیپینڈنٹ ہو. اب دیکھیں نا ہمارا دشمن ملک ہے انڈیا, وہاں پہ جو پرائس کمیشن ہے وہ چیف منسٹر کے آفس نہیں جاتا, چیف منسٹر کو ہر 6 ماہ بعد اپنے آفس میں بلاتا ہے, اور اس کے معاملات میں حکومت انٹرفیئر نہیں کرتی. وہ حکومت کو ہدایت دیتا ہے, حکومت سے ہدایت لیتا نہیں ہے, ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے. مطلب خالد صاحب یہاں سے میں نے یہ بات اخذ کیا ہے کہ جب چینی امپورٹ ہوگی اس پہ کسٹم لگے گا, ڈیوٹی لگے گی, چینی کی قیمت مہنگی ہوگی, ٹرانسپورٹیشن لگے گی, جب وہ مہنگی چینی مارکیٹ میں بکے گی اس کے ساتھ میں جو ذخیرہ کی گئی چینی تھی اپنے پاس وہ بھی ساتھ میں بکنا شروع ہو جائے گی, تو منافع پہ منافع. ایسا ہی ہے.
دیکھیں نا منافع پہ منافع ہوگا. پھر یہ کریں گے کہ نومبر میں جا کے جب ہمارا گنا آ جائے گا کہ تھوڑا چینی کا ریٹ ڈاؤن کر کے ہم سے گنا سستا خریدنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ گنا ہم نے سیل کرنا ہے صرف 3-3.5 مہینے, چینی بیچنی ہے نا پورا سال بیچنی ہے. اب دیکھیں نا چاہیے تو یہ, اب کاشتکار کی بھی کاسٹ آف پروڈکشن دیکھیں, کاشتکار تو مر گیا ہے اس میں. ٹھیک, آپ یقین کر لیں کاشتکار کے بہت برے حالات ہیں, نہ اسے گندم کا ریٹ ملا, نہ کپاس کا ریٹ ملا, نہ مکی کا ریٹ ملا, نہ باقی فصلیں نہ بہتر ہوئی ہیں, پیداوار بھی نہیں ہے. کاشتکار اور دوسرا عام شہری جو کہ کنزیومر ہے, عوام, ظاہر ہے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, بالکل عام شہری. تھینک یو. میں عام شہری کے بارے میں یہ کہتا ہوں, ایک جو غریب آدمی ہے نا, اس کی ٹوٹل جو عیاشی ہے, ٹوٹل عیاشی پورے دن کی, وہ 2 میٹھی چائے کی چسکیاں ہیں, یہ آپ نے اس سے وہ چھین لی گئی ہے. ٹرو, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اگر وہ بھی چھن جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے. تھینک سو مچ. خالد صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے, بات انہوں نے سچ کی ہے. اب یہ چینی جو ہے جی اب مصنوعی بحران ہے یا واقعتاً چینی جو ہے شارٹ پڑ گئی اور امپورٹ کرانی پڑے گی, یہ بڑے سوال ہیں جو ہر سال یہ سوال اٹھتے ہیں, جواب ہمیں اس کے ملتے ہیں.